رحمة للعالمين. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نہیں ہم نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے، یہ بہت ہی حسین آیت ہے. ویسے قرآن کی تمام آیتیں خوبصورت اور حسین ہیں، لیکن یہ اس وجہ سے خاص کر میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی امتیں بھی آئیں ان کو ہلاک کر دیا، جو ان کے برے لوگ جو تھے جو اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے، اللہ نے ہلاک کر دیا ان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا. قیامت تک اس امت پہ عذاب نہیں آئے گا، بس قیامت ہی آئے گی. چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ پکڑے گا ضرور لوگوں کو، سیلاب سے، طوفان سے، زلزلوں سے، سب کچھ، لیکن ایک ساتھ عذاب نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. یہ قرآن فرما رہا ہے تمام عالموں کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی تم سیرت اٹھا کر پڑھو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسان تو انسان، جانور تک اپنی فریادیں لے کر آتے تھے. اونٹ آتا تھا اپنی شکایت کرنے، درخت آتے تھے. جانوروں نے اپنی شکایتیں کری ہیں، اپنے بارے میں بتایا جانوروں نے کہ ہمارا مالک ایسے کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے ڈانٹا کہ اس کو کھانا کیوں نہیں دیتے ہو. پرندوں نے شکایتیں کری ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام معجزات دیے تھے، جانوروں کی بولیاں بھی آتی تھیں ان کو. اور سب سے بڑی بات یہ دیکھو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے کہ تمام انبیاؤں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی چوتھے آسمان پہ، تمام انبیاؤں سے. تو وہاں تمام انبیاؤں کی ایک جماعت ہوئی تھی، پھر نماز ہوئی تھی، اور اس کی امامت کس نے کری تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کتنا بڑا اعزاز ہے یہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، انہوں نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ پورا قرآن ان کا اخلاق ہے، جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ ان میں بات موجود تھی. کتنا اچھا سلوک کرتے تھے ہر ایک سے، مسافروں سے، مہمانوں سے، بچوں سے، بڑوں سے، بزرگوں سے. ان کا اخلاق تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق کو پسند فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. دیکھو نا، نبوت سے پہلے جو 40 سال کی عمر میں نبوت آئی نا، نبوت سے پہلے جو 40 سال گزرے، تو 40 سال میں کیا تھا کہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. حالانکہ اس وقت نبوت نہیں آئی تھی. کہ یہ وہ شخص ہے جو امانت میں خیانت نہیں کرتا. یہ وہ شخص ہے کہ جس کے منہ سے کبھی کسی کی برائی نہیں سنی. جب ان کو ایک کردار بنا لیا اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دے دی کہ اب آپ اس کردار کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف لائیں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، ورنہ اگر آپ سنگ دل ہوتے یا تندخو ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد سے چھڑ جاتے، یہ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے. سورہ آل عمران میں اللہ فرما رہا ہے کہ آپ نرم مزاج واقع ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کے پڑھو. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معنوں میں صحیح معنوں میں سیرت پڑھنی ہے تو سیرت النبی پر کتابیں پڑھو. صفی الرحمان مبارک پوری کی جو کتاب ہے سیرت النبی پر لکھی ہوئی، دنیا میں نمبر 1 انعام ملا ہے اس کتاب کو. الرحیق المختوم نام ہے اس کتاب کا. سعودی عرب نے اس کو ایوارڈ دیا ہے. بہترین کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، پڑھنی چاہیے ہمیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سیرت تھی، میں مسلمان تو کرتے ہی ہیں تعریف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. یہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں کر دیا، ذکر بلند کر دیا. ایک انگریز تھا جیمز اے مشنر نام تھا اس کا.
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتا ہے کہ 570 عیسوی میں ایک ایسے عرب قبیلے میں پیدا ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب قبیلہ بتوں کی پوجا کرتا تھا. پیدائش کے وقت وہ یتیم تھے وہ ہمیشہ غریبوں، ضرورت مند، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، غلاموں، مظلوموں کا خیال رکھتے تھے. 20 سال کی عمر میں وہ کامیاب ترین شخص بن گئے. جلدی انہوں نے ایک بیوہ خاتون سے شادی کری. کون؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 25 سال کی عمر میں اس کی مالکوں کو اس کی خوبیوں کا اندازہ ہو گیا. یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اپنے شوہر کی خوبیوں کا اندازہ ہو گیا تو انہوں نے شادی کر لی ان سے. اور جب تک وہ زندہ رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وفادار شوہر رہے. یہ انگریز کا بتا رہا ہوں میں تمہیں، ہم نہیں بول رہے ہیں، یہ انگریزوں کی مثال دے رہا ہوں. ڈبلیو لائٹر یہ بھی ایک بہت بڑا رائٹر ہے. وہ لکھتا ہے کہ عورت کو جو تکریم اور عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام نے دی ہے وہ مغربی معاشرے اور دوسرے مذاہب میں کبھی بھی عورت کو حاصل نہیں ہو سکتی. یہ انگریز لکھتے ہیں، ہم نہیں لکھتے، یہ انگریزوں کے لکھے ہوئے. اور انگریزوں کے علاوہ اس کا بتاتا ہوں میں تمہیں، ہندوؤں کا پروفیسر راما کرشنا، وہ لکھتے ہیں کہ ایک ایماندار آدمی خدا کے اعلیٰ ترین کاموں میں سے ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور وہ ہڈیوں سے گوشت تک، کھال تک، جسم تک جو ہے وہ کامل انسان تھے، مکمل انسان تھے. انسانیت کی خدمت، انسانوں کو عروج بخشنا، انسانوں کو خالص کرنا، انہیں تعلیم دینا، بلکہ یوں کہا جائے کہ انسانوں کو انسان بنانا ان کے مشن کا حصہ تھا. اور انسان کی فلاح و بہبودیت جو ہے وہ ان کی ذمہ داری تھی. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ لوگ انگریز کہہ رہے ہیں. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے قیامت تک کے لیے وہ لوگوں کے لیے رائے ہدایت ہے، حقیقت ہے. اسی طریقے سے اگر تم اٹھا کے پڑھو اسٹینلی لن پول، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے بندے تھے. کتنی کتابیں اٹھا کے پڑھو، بلکہ کتابیں تو دور کی چیز ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں. مائیکل ایچ ہارٹ نے، یہ امریکن رائٹر تھا، بہت مشہور رائٹر تھا، بہت ہی مشہور. اس نے کتاب لکھی. اس نے کیا کیا، اس کتاب کا نام پہلے میں بتاتا ہوں. اس کتاب کا نام ہے اے رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری. یعنی جب سے دنیا بنی ہے اور اب تک 100 وہ لوگ کہ جو سب سے زیادہ مشہور ترین اور کامیاب ترین لوگ گزرے ہیں. 100 اس نے رینکنگ کری، ایک ایک ملک گیا، معلومات کری، چھان بین کری، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کیا. خود اس بندے نے وہاں کے بارے میں لوگوں سے پوچھا، حالات دیکھے، واقعات دیکھے، ترقیاں دیکھی، سب کچھ دیکھا. اس کے بعد اس بندے نے ایک کتاب لکھی، رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری. اور اس پہ سب سے پہلا نام جو یہ دیتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیتا ہی ہے. مجبور ہو گئے لوگ ہمارے نبی کا کردار دیکھ کر، اخلاقیات دیکھ کر، ایمانداری دیکھ کر کہ ان کو پہلے نمبر پر لکھا جائے. آپ اٹھا کے دیکھ لو، گوگل اٹھا کے دیکھ لو، آپ بنگو اٹھا کے دیکھ لو، بیڈو اٹھا کے دیکھ لو، یاہو اٹھا کے دیکھ لو، ینڈیکس کھول کے دیکھ لو، ask.com کھول کے دیکھ لو، ڈک اینڈ ڈک کھول کے دیکھ لو، الٹا وسٹا کھول کے دیکھ لو، نیور کھول کے دیکھ لو. آپ لکھو موسٹ فیمس پرسن ان دا ہسٹری یا موسٹ فیمس پرسن، موسٹ سکسیسفل پرسن ان دا ہسٹری، آپ اٹھا کے دیکھ لو. سب جو حوالے میں نے دیے سب سے اوپر نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آ رہا ہوگا. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ کافروں کی باتیں بتا رہا ہوں میں جو ہمارے نبی کے بارے میں انہوں نے فرمایا. اور ہم کیا کر رہے ہیں، ان کی حدیث سامنے آئی اور ہم نے کہا ہم نے اپنے جو ماں باپ کو کرتے دیکھا بس وہ کرنا ہے. جو مقام اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، ان کے الفاظ جو زبان مبارک سے ان کی نکلے، ہمیں ان کی قدر نہیں ہے. اور جنہوں نے قدر کری صحابہ کرام نے، دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا رتبے دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان
سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہوتے تھے. ایک حدیث سنا کے اپنی بات کا اختتام کروں گا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بڑھاپے میں پہنچ گئے، بیمار ہو گئے. اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ میں تھوڑا تنہا رہنا چاہتا ہوں، شہری آبادی سے دور چلتے ہیں کسی جنگل کی طرف. مدینے سے نکلے اور کسی جنگل میں جا کے رہائش پذیری اختیار کر لی، وہ اور ان کی بیوی. ان کی بیوی سارا دن ان کی خدمت کرتی تھی. بیمار تھے، بیماری ان کی بڑھتی چلی گئی. ان کی بیوی نے ایک دن ان سے کہا کہ اے ابو ذر، مجھے ایک پریشانی لاحق ہوتی جا رہی ہے کہ اس بیابان جنگل میں اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے، آپ کی موت ہو جاتی ہے، آپ کی وفات ہو جاتی ہے، تو میں کہاں جاؤں گی؟ کیسے غسل دوں گی؟ کیسے تدفین کروں گی؟ آپ کو کیسے دفناؤں گی؟ یا کس کو کیسے بلاؤں گی؟ کیا کروں گی میں اس جنگل میں؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور پھر ایک حدیث سناتے ہیں. میں تمہیں موقوفاً یہ حدیث سنا رہا ہوں اور وہ ان کو مرفوعاً ایک حدیث سناتے ہیں. یہ میں کبھی آگے بتاؤں گا موقوفاً اور مرفوعاً کیا ہوتا ہے. بہرحال ابھی حدیث سنو. وہ ان کو ابو ذر غفاری جو ہیں، ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو ایک حدیث سناتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بتاتے ہیں. کہتے ہیں یہاں بیٹھو، اور وہ کہتے ہیں کہ اے نیک بخت، ہم 4 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ ابو ذر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم 4 بیٹھے تھے بس، اور کوئی نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے، یعنی چاروں کی طرف اشارہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کی موت جنگل میں ہوگی. چاروں صحابہ بیٹھے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تم میں سے ایک بندہ ایسا ہے جس کی موت جنگل میں ہوگی، اور جب اس کی موت ہوگی تو اللہ تعالیٰ نیک اور صالحین لوگوں کو قافلہ بھیج دے گا اس کی غسل، تدفین، کفن دفن کے لیے. ابو ذر کہنے لگے میں اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور میرے ساتھ اور بھی 4-5 لوگ تھے. تو ابو ذر کہنے لگے اپنی بیوی سے میرے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور کسی کی موت بھی جنگل میں نہیں ہوئی. اب سننا یہ بات کو کہ کسی کی موت بھی جنگل میں نہیں ہوئی، میں اکیلا بچاؤں. اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ایمان ہے کہ انہوں نے فرما دیا تھا میری موت جنگل میں ہوگی، اور اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اللہ میرے کفن دفن کے لیے نیک اور صالحین لوگوں کا قافلہ بھیجے گا، تم مت گھبراؤ، صرف انتظار کرنا اگر میری موت ہو جائے تو. اور یہی ہوا. اٹھا کر پڑھو ہسٹری، البدایہ والنہایہ یا سیاہ ستہ کی کتابیں، اس میں تو خیر حدیثیں ملیں گی. البدایہ والنہایہ یا ابن عساکر یا خلدون اٹھا کر پڑھو تو اس میں اس کی ڈیٹیل ہو سکتا ہے مل جائے کمپلیٹ کہ ان کی موت ہو گئی ابو ذر کی. ان کی بیوی بیٹھ گئی، انتظار کرنے لگی. ایک قافلہ مکے سے چلا جو مدینے جا رہا تھا، اور اس قافلے کے جو سردار تھے وہ تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، ٹاپ کلاس مجاہد، ایسے مجاہد کہ اللہ کا شیر، یعنی اللہ کے جیدار صحابہ میں سے تھے جو جنگوں میں لڑتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے تھے. اس قافلے کے سردار تھے. وہ قافلہ مکہ سے مدینے جا رہا تھا. تو مدینہ پہنچنے سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے لوگوں سے کہا، اپنے قافلے کو روکا اور لوگوں سے کہا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ ابو ذر جو ہیں وہ مدینہ چھوڑ کر اپنی بیماری کی وجہ سے کہیں جنگل میں رہنے لگے ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان سے ملاقات کر کے مدینہ جاؤں.
تو قافلے والوں سے سب سے کہا صحابیوں سے کہ آؤ سامنے جنگل ہے، جنگل کی طرف چلتے ہیں اور ان کو تلاش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا جو حجرہ بنایا ہے یا گھر بنایا ہے یا جھوپڑی بنائی ہے وہ کہاں پر بنائی ہے، ان سے ملاقات کر کے طبیعت پوچھ کے اہل احوال لے کر ہم مدینہ چلیں گے۔ صحابہ کرام تمام تیار ہو گئے۔ جنگل میں ایک جگہ پہنچے تو تھوڑی کہیں روشنی نظر آئی یا وہ نظر آیا حجرے، وہاں پر پہنچ گئے، دستک دی تو اندر سے خاتون کی آواز آئی۔ وہ کہنے لگی جی کون؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں خالد بن ولید ہوں، مجھے ابو ذر کا پتہ کرنا ہے، کیا یہ انہی کا گھر ہے؟ اور میں ان سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو اندر سے آواز آتی ہے، ان کی بیوی کہتی ہے کہ میں ان کی زوجہ بات کر رہی ہوں اور ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی تھی کہ جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کی کفن دفن کے لیے اللہ تعالیٰ مجاہدین کا، سوالین کا ایسا قافلہ بھیج دے گا کہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے نبی کی حدیث۔ جو موسٹ سکسیسفل پرسن ان دا ہسٹری گزرے ہیں، کافر تو مانتے ہیں، افسوس کہ ہم نہیں مانتے۔ ان کے زبان سے نکلی ہوئی احادیث ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں اپنے اماموں کے آگے، اپنے والدین کے آگے۔ سوچو ہم کیا کر رہے ہیں۔ خالد بن ولید نے کہا اے بہن اب آپ پردے میں ہو جائیں اور سائٹ پر ہو جائیں، اب ہم ان کا غسل اور تدفین اور تمام معاملات ہم دیکھیں گے۔ یہ ہے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات کی اہمیت۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ چونکہ ہمارے ماں باپ نے نہیں کیا، ہمارے خاندان کا رسم و رواج نہیں ہے، ہمارے تو امام نے یہ کہا ہے، ہمارے تو مسجد کے عالم نے یہ کہا ہے، ہم اس لیے اس حدیث پہ عمل نہیں کر سکے۔ یہ کر رہے ہیں ہم لوگ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ وہاں کافر کہہ رہے ہیں کہ موسٹ سکسیسفل پرسن ان دا ہسٹری، اور جن کے ہم امتی ہیں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ بیٹا سوچنے کا مقام ہے یہ کہ ہم نے نبی کی حدیثوں کو کیا درجہ دیا، ان کی ذات سے ہم نے کیا سبق لیا۔ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے ایک دن۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ خلوص دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، ہے میرے اللہ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماتے۔ اے میرے اللہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام بھیج دے میرے اللہ۔ اے میرے اللہ ہمیں ان کی سنتیں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے میرے اللہ۔ اے میرے اللہ ہمیں وہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے تو راضی ہو جائے میرے اللہ۔ اے میرے اللہ تو ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں بے حساب برکتیں عطا فرما دیجیے اور اس میں اضافہ فرما دیجیے میرے اللہ۔ اے میرے اللہ تو ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما دیجیے میرے اللہ۔ ہماری موت بھی اس حال میں آئے کہ ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہوں اور سکھا رہے ہوں میرے اللہ۔ ہمیں اپنے شکر گزار اور عبادت گزار بندوں میں شامل فرما دے میرے اللہ۔ ہماری موت اس حال میں آئے کہ آپ ہم سے بہترین طرز پر راضی ہوں میرے اللہ۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین اللہم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔